ناظرین، سامری کا اصل نام جو روایات کی روح سے مشہور ہے موسیٰ بن ظفر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے بنی اسرائیل قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری تھا۔ اس کے والد کو خوف لاحق ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی تکلیف سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا اور کبھی کبھی اس کی خبرگیری کرتا رہا۔ ادھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اسے انگلی سے دودھ پلا کر پالتے رہے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا، پھر قہر الہی کا شکار ہوا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد سب بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایمان لائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ 40 راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے موقع پا کر سرگرم ہو گیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک خبیث شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت بددینت اور گمراہ کن آدمی تھا۔ یہ ازلی شکی القلب اور نہایت بدبخت آدمی تھا، جس سے جبرائیل علیہ السلام کی پرورش نے بھی کوئی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے زیورات اسے دیں تاکہ وہ انہیں بھٹی میں پگھلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈھال دے۔ اس طرح سفر کی حالت میں اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اسے بھٹی سے باہر نکالا گیا تو وہ ایک بچھڑے کا دھڑ تھا، یعنی ایک ایسا بچڑا جسے سونے سے ڈھالا گیا تھا، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ پر جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تو بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہ کر گوسالہ پرستی میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا گوسالہ آیا، اور پھر سامری نے نہایت ہوشیاری سے انہیں یہ باور کرایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے۔ موسیٰ تو نہ جانے کہاں بھول کر اسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر اس کے آگے قربانیاں پیش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب اللہ نے اس کی خبر دی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میری سالہ سال کی محنت برباد ہو گئی۔ کوہ طور سے واپسی پر انہوں نے اپنے بھائی کی سخت سرزنش کی اور تورات کی تختیاں غصے سے پھینک دی، اور بنی اسرائیل کے مشرکین اور سامری کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، قرآن میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اپنے رشتہ داروں نے ہی اللہ کے حکم سے انہیں قتل کیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں کہا گیا کہ خود ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے کو قتل کیا یا ان رشتہ داروں نے قتل کیا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں یعنی بنی اسرائیل کو دکھائی نہیں دی تھی، تو میں نے فرستادہ الہی یعنی جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے بچھڑے میں ڈال دیا۔ اسی طرح میرے دل نے میرے لیے یہ بات بھلی بنا دی۔ ناظرین، سامری کی سزا کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ہر کسی سے کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا،
یعنی کوئی اچھوت مرض اس کو لاحق ہو گیا اور وہ باقی زندگی اسی حالت میں رہ کر مر گیا، اور اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی گئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور مخلوق خدا کو گمراہ کیا، اس کا انجام نہایت بھیانک ہوا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صرف قرآن و سنت کو ہی مشعل راہ بنائیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے راستے گمراہی کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔